میرے ایمان والے بھائیوں، ساتھیوں، دوستوں اور سامعات سننے والی قابل صد احترام ماؤں اور بہنوں، محرم الحرام کے مہینہ میں ایک موضوع بہت زیادہ زہر بحث ہوتا ہے، جسے فضائل صحابہ، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طبقہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ان جان نثاروں کے متعلق بد کلامی کرتا ہے اور ان کی شان میں تنقیص کرتا ہے، تو پھر ضروری ہوتا ہے کہ اہل حق اصل جو عقیدہ ہے صحابہ کرام کے متعلق اور ان کے شان اور فضائل جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیے ہیں، ہم اس کو ازبر کریں تاکہ خود بھی اپنے ایمان پر مضبوط رہیں اور اپنے قرب و جواہر میں اور اپنے اہل و عیال اور ساتھیوں اور دوستوں میں ان لوگوں کو بھی علم کی آبیاری سے ان کے عقیدے کو پختہ اور راسخ کر سکیں۔ تو آج میں اسی مناسبت سے آپ کے سامنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کی عظمت اور شان اور رفعت جو ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک سے ملتمس ہوں، دعا گو ہوں، اللہ مجھ اور آپ تمام سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی محبت نصیب فرمائے اور ان کی عقیدت ہمارے دلوں میں مکمل فرما دے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، المرء مع من احب، قیامت والے دن انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ جس کے ساتھ انسان محبت کرتا ہے، قیامت والے دن اس کے ساتھ اس کو کھڑا کیا جائے گا۔ جو فرعون، حامان، شداد، نمرود، کفر کے حواریوں کے ساتھ محبتیں رکھتا ہے، یقیناً اس حدیث کی روشنی میں قیامت والے دن وہ انہی کی صف میں ہوگا۔ اور جو انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، نیکوں، نبیوں کے اصحاب اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ محبت رکھتا ہے، کل قیامت والے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمیت کا ان کو شرف حاصل ہوا، اور وہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث سن کر اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہوئی تھی۔ اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہوئی تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت والے دن انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے، کیونکہ میرے دل میں یہ قلق تھا کہ اس دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت نصیب ہوئی ہے، اس دنیا میں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہوں، ان کی خدمت کرتا ہوں، ان کے ساتھ ہوتا ہوں، تو کل قیامت والے دن کیا ہوگا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اونچے درجے پر ہوں گے اور انبیاء، صدیقین، شہداء سے بھی اونچے درجے پر جب آپ فائز ہوں گے، تو پھر میں کہاں ہوں گا اور آپ کہاں ہوں گے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں دیکھ نہ سکوں۔ یہ زندگی کی بہت بڑی پریشانی تھی، یہ اور بھی صحابہ کی پریشانی تھی، اور فرماتے ہیں یہ میری بڑی پریشانی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں وہاں پر دور رہ جاؤں، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کرتا ہے، تو میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی تھی، کیونکہ میں سب سے زیادہ محبت اللہ کے نبی سے کرتا ہوں، اور سب سے زیادہ محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عام لوگوں میں، انبیاء کے بعد سب سے زیادہ محبت میں ابو بکر اور عمر سے کرتا ہوں رضی اللہ تعالی عنہما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں اسی حدیث کے اندر آگے فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر فرمایا تھا کہ میں فلاں جگہ سے نکلا، ابو بکر اور عمر میرے ساتھ تھے، میں فلاں جگہ پر گیا، ابو بکر اور عمر میرے ساتھ تھے،
میں نے فلاں چیز دیکھی، ابو بکر اور عمر ساتھ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اکثر یہ الفاظ ہوتے تھے، ابو بکر اور عمر میرے ساتھ ہیں، ابو بکر اور عمر میرے ساتھ، ابو بکر اور عمر، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت ان سے کرتے تھے تو میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں، اور سب سے زیادہ محبت اللہ کے نبی کے صحابہ میں سے ابو بکر اور عمر سے کرتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو میری زندگی کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ کل قیامت والے دن میں اللہ کے نبی کے بھی ساتھ ہوں گا اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوں گا۔ تو اس لحاظ سے صحابہ کی محبت ضروری ہے کہ ہم بھی اسی صف میں ہو جائیں کل قیامت والے دن جس صف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے ایمان لانے والے جو جس میں کھڑے ہوں گے۔ میرے ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں، ہم اہل السنہ والجماعہ اہل حدیث، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب اور صحابہ وہ مغفور تھے، بخشے ہوئے تھے، معصوم عن الخطا نہیں تھے۔ اس بات کو سمجھیں، وہ معصوم نہیں تھے، ان سے خطا ہو سکتی تھی لیکن وہ مغفور ضرور تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا تھا۔ ان کی خطاؤں کے باوجود ان کی اللہ پاک نے بخشش فرما دی تھی۔ وہ معصوم نہیں تھے لیکن مغفور ضرور تھے، اللہ پاک نے ان کی مغفرت کے سرٹیفکیٹ جاری کیے تھے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تسبوا اصحابی، اور لوگوں میرے کسی صحابی کو برا بلا نہ کہہ بیٹھنا، کیونکہ ان کی شان اور عظمت یہ ہے لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا، اگر تم میں سے کوئی شخص ایک احد پہاڑ بھی سونے کا خرچ کرے، اگر تم میں سے کوئی شخص ایک احد پہاڑ سونے کا خرچ کرے، آپ توجہ کریں، احد پہاڑ جس کا احاطہ بہت لمبا چوڑا ہے، کسی نے کہا کہ وہ 3.5 کلومیٹر کا اس کا احاطہ بنتا ہے، یہ شاید اس سے بھی زیادہ ہو، تو 3.5 کلومیٹر کا احاطہ جس میں احد پہاڑ ہے، اور پہاڑوں کے وزن کتنے ہو سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کا سونا اب تک جتنا بھی انسانوں نے جمع کر لیا ہے، کب سے انسان جو ہے وہ سونا اکٹھا کر رہا ہے، آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر جب سے لوگوں نے سونے کو دریافت کیا اور سونا بنا، اس وقت سے لے کر آج تک جتنا بھی لوگوں نے سونا جمع کیا ہے ابھی بھی وہ بہت پہاڑ سے زیادہ نہیں ہوگا۔ پوری دنیا کا سونا اگر کسی نے اکٹھا کر لیا ہو، فرض کرو اگر کسی کے پاس اتنا بھی سونا ہو اتنا بہت پہاڑ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم احد پہاڑ کے وزن کے برابر سونا خرچ کرو تو پھر بھی تم میرے کسی صحابی کے ایک مٹھی جو کا، جو ایک مٹھی جو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، تم اس کی ایک مٹھی جو کو نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ اکبر، کتنی عظمت ہے، کتنی شان ہے۔ اور ساتھ ہی اس بات پہ بھی وضاحت عرض کروں کہ احد پہاڑ ایک ایسا پہاڑ ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر تشبیہ دیا کرتے تھے۔ اکثر جب وزن بتانا ہوتا تھا، یہ وزن کی کچھ مماثلت اور اشارہ دینا ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کا ذکر کرتے تھے، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ایک ایسا پہاڑ ہے نحبہ ویحبنا، کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے۔ آپ اس کی مثال دیا کرتے تھے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے کسی صحابی کو برا بھلا مت کہنا، اس کی متعلق زبان نہ کھول بیٹھنا، تمہارے اعمال جو ہیں وہ برباد ہو جائیں گے، کیونکہ وہ ہستیاں ہیں، وہ نفوس قدسیاں ہیں جن کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ اللہ ان پر راضی ہو گیا ہے اور وہ جنتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یوں بھی ہے کہ اذا ذکر اصحابی فامسکوا، اے لوگوں جب تمہارے سامنے میرے کسی صحابی کا تذکرہ ہو تو اس کی شان میں کمی کے متعلق اپنی زبان کو نہ کھولنا۔ جب میرے کسی صحابی کا تذکرہ ہو تو اس کے متعلق اپنی زبان کو روک کر رکھنا، زبان نہ کھول لینا، تمہارے اعمال برباد ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے بہت مراتب جو ہے وہ بلند کیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا تزالون بخیر ما دام من رعانی او رعا من رعانی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام،
تم اس وقت تک خیر کے ساتھ رہو گے جب تک کہ ایک بھی میرا ایسا صحابی موجود ہے جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھا ہے، اور تم اس وقت تک بھی خیر کے ساتھ رہو گے، تمہارے اندر خیر اللہ کی نازل ہوتی رہے گی، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی رہیں گی جب تک کہ ایک شخص بھی ایسا موجود ہے جس نے اس کو دیکھا کہ جس نے مجھے دیکھا۔ یعنی تابعی کی بھی یہ شان ہے۔ تابعی وہ ہوتا ہے جس نے صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو، ایک تابعی جس نے صحابی کو دیکھا ہے، اس وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے اوپر جو ہے وہ خیر نازل فرماتے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ لن يدخل النار مسلما، لن يدخل النار مسلما رآنی ولا رآ من رآنی، وہ شخص جہنم کی آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث میں ہے لن تمس النار مسلما، اس شخص کو آگ چھو ہی نہیں سکتی، جہنم کی آگ اس شخص کو نہیں چھوئے گی، من رآنی، جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا، اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے وہ چلا گیا، کیونکہ صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو ایک نظر دیکھا ہو، ایک نظر بھی جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور اس کے بعد وہ چلا گیا، دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھی دیکھ سکا اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے وہ گیا ہے، وہ صحابی رسول ہے، اور اس کی عظمت کا یہ اس کا مقام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمس النار مسلما، اللہ اس مسلمان کو جہنم کی آگ کو چھونے ہی نہیں دے گا جس نے مجھے ایک نظر بھی ایمان کی حالت میں دیکھا، ولا رآ من رآنی، اور اس کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی کہ جس نے اس کو دیکھا کہ جس نے مجھے دیکھا۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث کے راوی اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، اپنے بھتیجے سے کہتے ہیں کہ لقد رآ جابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد کہ جس مسلمان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اس کو آگ نہیں چھوئے گی، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میرے بھتیجے لقد رآ جابر، اس حدیث کے جو راوی ہیں، روایت کرنے والے ہیں، وہ جابر ہیں، اور جابر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وقد رأیت جابرا، اور میں نے جابر کو دیکھا، لہذا یہ فضیلت مجھے بھی حاصل ہوگی کہ جابر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تو اس حدیث کے مطابق جابر کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اور میری خوش نصیبی یہ ہے وقد رأیت جابرا، اور میں نے جابر کو دیکھا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق، اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آپ کے قول کے مطابق میں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہو گیا ہوں کہ میں نے صحابی رسول کو دیکھا ہے، اور مجھے بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق۔ یہ ان کا بتانے کا مفہوم ہے، اور تو بھی خوش نصیب ہے وقد رأیتنی، اور تو نے مجھے دیکھا ہے کہ جس نے صحابی رسول کو دیکھا ہے، تو نے اس کو دیکھا ہے کہ جس نے صحابی رسول کو دیکھا ہے، تو بھی اس خوش نصیبی میں شامل ہے۔ لموقف ساعت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر من عمر احدکم لو عمر عمر نوح۔ اللہ اکبر۔ ایک گھڑی، ایک ساعہ، ایک گھڑی کسی نے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری ہو، یغبر وجہہ، اور اس ایک گھڑی میں اس کا چہرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کی ہمراہی میں گرد آلود ہو گیا، ایک گھڑی بھی، تو فرمایا اگر تمہاری ساری عمر بھی نیکیوں کے اندر گزری ہو، ساری زندگی تم نے نیکی کی ہو، اور عمر بھی اگر تمہیں اتنی مل جائے، وَلَوْ عُمِرَ عُمَرُ نُوحٍ، جتنی عمر نوح علیہ السلام کی عمر تھی۔ اب ذرا غور کرنا، اگر تمہیں اتنی عمر مل جائے جتنی نوح علیہ السلام کی عمر تھی۔ نوح علیہ السلام کی کتنی عمر تھی؟ ایک راجے قول کے مطابق 1400 سال، 950 سال تو ان کی تبلیغ کے ہی ہے نا، قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے 950 سال تو انہوں نے تبلیغ ہی کی ہے۔ بہت سے اقوال ہیں، لیکن ایک قول کے مطابق نوح علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ 1400 سال۔ 1400 سال بھی اگر تمہیں عمر ملے، 1400 سال اگر تمہیں عمر مل جائے،
اور وہ 1400 سال تم نے نیکی پر گزارے ہو، گناہ نہ کیے ہو، پھر بھی تمہارے 1400 سال جیسی نوح علیہ السلام جیسی عمر جو نیکیوں سے بھری ہو، کسی صحابی کی ایک گھڑی کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو ایک گھڑی اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کیا ہے۔ صحابہ کا یہ شان ہے، یہ ان کا مقام ہے، یہ ان کی فضیلت ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگوں اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے کسی صحابی کا تذکرہ ہو تو اپنی زبان کو روک کر رکھو۔ آج لوگ بڑی بڑی زبانیں چلا رہے ہیں، بڑی بڑی لمبی کینچوں جیسی زبانیں چلا رہے ہیں، اور اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا برا تذکرہ کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ان کے اندر یہ مشاجرات ہوئے تھے، یہ تنازعات ہوئے تھے۔ وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ وہ خطا سے پاک تو نہیں ہے، معصوم من الخطا انبیاء ہی ہوتے ہیں، خطا سے پاک نہیں تھے، خطا ان سے ہوئی ہوگی لیکن وہ مغفور ضرور تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو مغفرت کے سرٹیفکیٹ جاری کیے تھے۔ آئیے میں آپ کو کچھ احادیث سناتا ہوں صحابہ کی افضلیت کے متعلق۔ سب سے پہلے یہ عقیدہ بھی سمجھیں کہ افضل الصحابتی، اس سے پہلے میں نے آپ کو جو احادیث سنائی ہیں وہ اس بات پر سنائی ہے مطلقاً عموماً جو صحابہ کی شان ہے، تمام صحابہ کرام جس نے ایک گھڑی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس کا شان میں نے آپ کو بتایا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اصحاب میں افضل الصحابتی اہل الحدیبیہ، اس ترتیب کو ذرا یاد رکھ کے جائیے گا آج کے سبق میں۔ تمام صحابہ میں سب سے افضل ترین اصحاب وہ ہیں جو حدیبیہ والے ہیں، جنہوں نے حدیبیہ کے کنویں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ اور سوچو تو صحیح کہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ اللہ اکبر۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ ان ایمان والوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ توجہ کریں، یہ بیعت کس پر ہو رہی تھی؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ عمرہ کے لیے گئے تھے اور حدیبیہ کے مقام پر باہر ہی آپ نے پڑاؤ ڈال لیا تھا، اور آپ نے مکہ والوں سے بات کرنے کے لیے اور ان کو پیغام پہنچانے کے لیے کہ ہم کسی لڑائی کی نظر سے نہیں آئے، ہم کسی اور نیت سے نہیں آئے، ہم صرف عمرہ کرنے آئے ہیں اور عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ تاجر تھے اور ان کے کافی تعلقات تھے، اس لیے ان کا بڑا کنبہ اور قبیلہ اور خاندان دوست و احباب تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفیر بنا کے ان کو مکہ میں بھیجا، اور خبر پھیلی، ان کو آنے میں دیر ہو گئی اور خبر پھیل گئی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل مکہ نے شہید کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم جس حالت میں بھی ہیں، کچھ بھی نہیں اگر لے کر آئے، نہتے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ ہم جب تک عثمان کا قصاص نہیں لے لیتے اور اس کا جو ہے وہ بدلہ نہیں لے لیتے، ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی جان فساری دیکھیں، جان نثاری دیکھیں۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے پاس تلواریں زیادہ نہیں ہیں، یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے پاس زرے نہیں ہیں، یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے پاس اونٹ اور گھوڑے نہیں ہیں، یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے پاس لڑنے والے ہم سارے لوگ لے کر نہیں آئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، ہم یہاں سے ان کا بدلہ لیے بغیر نہیں جا سکتے۔ جن کا بدلہ لینے والوں کا عزم کرنے والوں کو اللہ نے فرمایا اللہ ان پر راضی ہو گیا، تو اسی شخص کے اگر ایمان کے متعلق وہ زبان کھولے تو بتائیں اس کا اپنا حال کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ کیا اور صحابہ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے تھے، بیچ رہے تھے۔ بیعت کا مطلب ہوتا ہے بیچنا، بیچ رہے تھے، اپنے آپ کو پیش کر رہے تھے کہ ہم یہاں پر اپنی جان نشاور کر کے جائیں گے اور بدلہ لے کر جائیں گے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ فتح کے اندر فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے نیچے آپ کا ہاتھ ہے اور آپ کے ہاتھ کے اوپر آپ کے اصحاب کا ہاتھ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، میں اللہ اس بیعت کے اوپر اپنا ہاتھ کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں ان سب کے اوپر میرا اللہ کا ہاتھ ہے۔ جس عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدلہ لینے والوں کے لیے اللہ کا ہاتھ ہے، اسی کے مطلب اگر لوگ زبان کھولیں گے۔ افضل الصحابۃ اہل الحدیبیہ،
तमाम सहाबा में से अफसल तरीन असहाब वो हैं जो हुदैबिया के मुकाम पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत कर चुके थे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल्लाह ने फरमाया कि मैंने वो शख्स जहन्नम की आग में दाखिल नहीं होगा, नहीं यदखुलिन नारा रजुलन, वो शख्स जहन्नम की आग में दाखिल नहीं होगा, बाया तहत शजरती, जिसने इस दरख्त के नीचे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ के ऊपर बैत की थी, वो जहन्नम में दाखिल नहीं होगा। वह अफजल हुदैबियती अहल उहद, इन अहले हुदैबिया से भी अफजल तरीन वो लोग हैं जो उहद वाले थे। तमाम सहाबा में से अफजल हुदैबिया वाले, और हुदैबिया वालों से भी अफजल उहद वाले हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, उहद वालों के मुतल्लिक बड़ी जाननिसारी के साथ लड़े थे और अपनी जानों के नजराने पेश कर दिए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन उहद वालों के मुतल्लिक फरमाया था कि हर इंसान जब जन्नत में दाखिल किया जाएगा तो उसको जन्नत में दाखिल करने से पहले जहन्नम के अंदर उसका ठिकाना दिखाया जाएगा। मैं और आप, हम सब जब जन्नत में दाखिल किए जाएंगे, अल्लाह ताला हम सबको जन्नत नसीब फरमाए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हर इंसान को जन्नत में दाखिल करने से पहले जहन्नम के अंदर उसका ठिकाना दिखाया जाएगा कि अगर तू मेरी बात ना मानता, अगर तू दीन को ना मानता, अगर इस पर अमल ना करता, तो तेरा ठिकाना जहन्नम में ये था, लेकिन तूने मेरी मानी, तू जन्नत में भी जा रहा है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो उहद वाले हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनको जहन्नम को एक नजर भी नहीं दिखाएंगे, बगैर दिखाए जन्नत में भेजेंगे। वो अफजलु अहले उहदिन अहलु बदरिन, तरतीब याद रखनी है, फिर से अर्ज करता हूं, अफजलु सहाबती अहलुल हुदैबिया, सहाबा में से सबसे अफजल वो हैं जो हुदैबिया वाले। वो अफजलु अहलिल हुदैबियती अहलु उहदिन, और हुदैबिया वालों से भी अफजल वो हैं जो उहद वाले हैं। वो अफजलु अहले उहदिन अहलु बदरिन, और अहले उहद से भी अफजल अहले बदर है। अल्लाह अकबर। वो मुट्ठी भर, वो 313, वो निहत्ते, वो थोड़े से जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ बदर के मैदान में दिया। अल्लाह अकबर। जब 13-13 और 14-14 साल के बच्चे और बूढ़े मिलाकर 313 बने से, सिर्फ 313, और मक्का वाले अपनी पूरी ताकत के साथ लंडे वाले लेकर आए थे, घोड़े और ऊंट लेकर आए थे, और समाने हर्ब जदल जो है वो सब कुछ लेकर आए थे, पूरी तैयारी के साथ आए थे, सारे अपने लड़ाके लेकर आए थे। और इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद जानिसार जो ईमान वाले थे उनको लेकर आए थे। और जिस दिन वो जंग होना थी, उसकी रात में दो जहानों के सरदार अल्लाह के सामने, अल्लाह की जनाब में सजदे में पड़े हुए थे, और सारी रात रो रो कर अपने रब से ये कह रहे थे, ऐ मेरे अल्लाह, ये मेरी सारी जिंदगी की, ये मेरी अब तक की जितनी भी मेहनत है, ये मेरी जमा पूंजी है। अल्लाह, ये चंद मेरे जो असहाब हैं जो मैं साथ लेकर आया हूं, कल लड़ाई होने वाली है, सुबह लड़ाई होने वाली है, ऐ मेरे अल्लाह, ये मेरी जिंदगी की मेहनत है, ये मेरी जमा पूंजी है। अब तक जो मैंने मेहनत की, कोशिश की, माने खाई और लोगों को ईमान पहुंचाया, ये मुट्ठी भर मेरे ईमान वाले हैं। ऐ मेरे अल्लाह, अगर ये आज इस सफर हस्ती से मिटा दिए गए तो मेरे अल्लाह, इस दुनिया में फिर इस जमीन के ऊपर तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। वो अफजल अहले उहदिन अहलु बदरिन, इन उहद वालों से भी अफजल बदर वाले हैं, जिनके मुतल्लिक फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जंग खत्म हो गई, आपने फरमाया कि अल्लाह ने आज मोहब्बत की निगाह से अपने नबी के इन असहाब को, मेरे सहाबा को झांक कर देखा। अल्लाह पाक ने मोहब्बत और रहमत की निगाह से इन बदर वालों को झांक कर देखा और ये फरमा दिया, ए बदर वालों, ए मेरी नबी का इस कठिन मरले में साथ देने वालों, ए अमलू मा शिअ्तुम कद गफ़रतु लकुम, आज के बाद तुम जो भी अमल करो मैंने तुम्हें बख्श दिया। ए अमलू मा शिअ्तुम, ए अमलू मा शिअ्तुम। लोग जुबानें लंबी करते हैं इन असहाब के मुतल्लिक, लोग उनकी कमियां ढूंढते हैं, लोग उनकी शान में तनकीस करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
اللہ پاک نے اہل بدر کی طرف محبت کی نگاہ ڈالی اور فرمایا اے میرے بدر کے نبی کے ساتھیوں اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، آج کے بعد تم جو بھی عمل کرو اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہیں بخش دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وافضل اہل بدر الاربعہ، اور ان اہل بدر میں سے بھی افضل ترین 4 ہیں۔ پھر بتاؤں گا تمام صحابہ میں افضل ترین اہل حدیبیہ ہیں، حدیبیہ والے ہیں، اور حدیبیہ والوں سے بھی افضل احد والے ہیں، اور احد والوں سے بھی افضل بدر والے ہیں، اور بدر والوں سے بھی افضل العشرۃ، وافضل اہل بدر العشرۃ، اور بدر والوں سے بھی افضل 10 وہ صحابہ ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، 10 وہ صحابہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں یہ فرما دیا تھا یہ جنتی ہے۔ ابو بکر فی الجنہ، وعمر فی الجنہ، وعثمان فی الجنہ، وعلی فی الجنہ، ابو بکر جنتی ہیں، عمر جنتی ہیں، عثمان جنتی ہیں، علی جنتی ہیں، طلحہ جنتی ہیں، زبیر جنتی ہیں، عبد الرحمن ابن عوف جنتی ہیں۔ اور جب یہ صحابی حدیث بیان کر رہے تھے سعید، اللہ اکبر، سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں 10 لوگوں کو جنت کی بشارت دی تھی، اور ان 10 لوگوں کا جب نام بولنے لگے تو 9 کا نام بولا، 10ویں کا نہیں بولا۔ تو سننے والوں نے کہا کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 لوگوں کو جنت کی بشارت دی ہے، لیکن آپ جو نام لے رہے ہیں یہ تو 9 لے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا میرا ارادہ نہیں تھا کہ میں اپنا ذکر کروں، صحابہ کی عاجزی دیکھیں، میرا ارادہ نہیں تھا کہ میں اپنا نام لوں، لیکن جب تم نے پوچھ لیا ہے تو پھر اس بات کو جان لو وہ 10واں بندہ میں تھا۔ مجھے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سعید بھی جنتی ہے، سعد بھی جنتی ہے، سعید بھی جنتی ہے، اور بھی لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، لیکن ایک ہی مجلس میں 10 لوگوں کو نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ افضل اہل بدر العشرہ، ان اہل بدر میں سے بھی افضل وہ ہیں جو 10 عشرہ مبشرہ ہیں۔ وہ افضل اہل العشرہ وہ افضل العشرۃ الاربعہ، اور ان 10 میں سے بھی افضل ترین 4 ہیں، خلفائے اربعہ ہیں، جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمسکوا بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، وہ لوگوں میرے جانے کے بعد میری سنت کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا، اور میرے جو خلفاء ہیں ان کی بھی سنت کو، ان کے راستے کو بھی مضبوطی سے پکڑے رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی گواہی دی کہ میرے ان خلفاء کا راستہ بھی وہی راستہ ہوگا جو عین میرا راستہ ہوگا۔ میری سنت کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا اور میرے ان 4 خلفاء کے راستے کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا، یہ مہدیین ہیں، یہ ہدایت یافتہ ہیں، اللہ نے ان کے اوپر ہدایت کو لکھ دیا ہے۔ اور وقت ختم ہوا چاہتا ہے، تو افضل الاربعۃ ابو بکر، اور ان 4 میں سے بھی افضل ابو بکر ہے۔ انبیاء کے بعد اس دنیا و کائنات میں سب سے اونچا مقام اور مرتبہ اگر کسی کو نصیب ہوا ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا۔ انشاءاللہ موقع ملا تو میں آپ کے سامنے اہل البیت، اہل بیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانہ، ان کی بھی شان بیان کروں گا۔ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں، تمام صحابہ کا جو درجات ہیں وہ الگ سے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل البیت جو ہیں وہ سب سے افضل ترین ہیں، ان کے شان کو مانتے ہیں، ہم ان کے مقام کو بھی بیان کریں گے، لیکن یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے۔ وہ افضل الاربعۃ، اور ان 4 میں سے بھی، 4 خلفاء میں سے افضل جو ہے وہ ابو بکر ہے رضی اللہ عنہ۔ اور یہ بات اپنے بھی جانتے تھے اور غیر بھی جانتے تھے، اپنے تو جانتے ہی جانتے تھے۔ صحیح بخاری کے اندر لکھا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے، کس کے بیٹے نے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، جو اہل البیت ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطرت ہیں، اور لوگوں کے امامت کا دعویٰ کرنے والوں کے پہلے امام ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے یہ سوال کیا کہ میرے باپ، نفس نبی کے بعد سب سے افضل ترین ہستی اس دنیا میں کون ہے؟ تو علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا قال ابو بکر، ابو بکر ہے، ابو بکر ہے۔ بیٹے نے ایک اور سوال کر دیا کہ ثم من، اچھا ابو بکر ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل ترین اگر ابو بکر ہیں
یہ عقیدہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے، حوالے کا میں ذمہ دار ہوں۔ بیٹے نے اگلا سوال کیا، ثم من، ابو بکر کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کون ہے؟ قال عمر، انہوں نے فرمایا عمر ہے، عمر ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں نے سوال کا انداز بدل دیا، پہلے تو پوچھ رہا تھا کہ نبی کے بعد افضل کون، فرمایا ابو بکر، ابو بکر کے بعد افضل کون، فرمایا عمر۔ کہتے ہیں اب میں نے یہ نہیں پوچھا کہ اس کے بعد کون، ڈائریکٹ ہی پوچھ لیا کہ ثم انتا، عمر کے بعد پھر آپ ہیں؟ قال لا، فرمایا نہیں، مجھ سے بھی ایک اوپر ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ اپنے تو ترتیب جانتے ہی جانتے تھے، وقت ختم ہو گیا، میں اور دلائل آپ کو عرض کرتا، غیر بھی جانتے تھے۔ میں ابھی احد کی بات کر رہا تھا، تو احد کے میدان میں جب مسلمانوں کی ایک غلطی کی وجہ سے فتح جو ہے وہ شکست کی طرف بدل رہی تھی، تو ابو سفیان جو اس مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ قریش اور کفار کے سردار، وہ پہاڑ پر کھڑا ہو گیا اور اس نے وہاں سے آواز دی، اس نے سمجھا کہ اب شکست ہو گئی ہے اور لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں کثیر تعداد میں، اور اس نے اونچی آواز سے کہا کیا تم میں محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جاننے کے لیے کہ میں تسلی کر لوں کہ کون ہے اور کون نہیں ہے، کیا تم میں محمد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اپنے صحابہ کو کہ چپ رہو، نہیں بولنا۔ پھر اس نے کہا، میں عرض یہ کر رہا ہوں غیر بھی جانتے تھے، اس نے کہا کیا تم میں ابو بکر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چپ رہو۔ اس نے پھر اگلی آواز دی، کیا تم میں عمر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چپ رہو۔ جب اس نے یہ تسلی کر لی کہ آواز کا جواب نہیں آیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جواب نہیں آیا، ابو بکر کے متعلق جواب نہیں آیا، عمر کے متعلق جواب نہیں آیا، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ ترتیب وہ بھی جانتے تھے۔ کیا تم میں محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا تم میں ابو بکر ہے؟ کیا تم میں عمر ہے؟ جواب نہیں آیا تو نعرہ لگانے لگا، اول الحبل، حبل جو ہے وہ اللہ ہو گیا۔ اس نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارا عزا بت ہے، تمہارا کوئی عزا نہیں ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیرت آئی، آپ کو غصہ آیا۔ اس سے پہلے آپ نے جواب فرمایا کہ نہ دو، چپ رہو، لیکن جب اس نے یہ للکارا کہ جو ہے وہ عزا جو ہے وہ بہتر ہے، تمہارا عزا نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تم جواب دو، نعرہ میں دیتا ہوں، آواز تم لگاؤ، کیونکہ تیری آواز اونچی ہے، اونچی آواز سے اللہ کے اس دشمن کو آواز دو جو ابھی اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت یہ اس حالت کو میں بیان کر رہا ہوں جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور اس کو جواب دو۔ اس نے کہا ہے لنا عزا ولا عزا لکم، اس کو جواب دو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ الفاظ کے ساتھ جوڑ کے کہا، اس نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم، نبی پاک نے فرمایا اس کو جواب دو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ اس نے کہا اول الحبل، ہمارا حبل جیت گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جواب دو اللہ اعلی واجل، اللہ اعلی ہے اور بلند ہے۔ میرے ساتھیوں دوستوں میں عرض یہ کر رہا ہوں، یہ ترتیب تو غیر بھی جانتے تھے کہ سب سے افضل نبی کے بعد ابو بکر ہیں، خلفائے اربعہ ہیں، اور اہل بدر ہیں، اور اہل احد ہیں، اہل حدیبیہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ساتھی سب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے متعلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان ایمان والوں سے، اللہ ان کے ایمان کی گواہی اللہ دے رہا ہے، اللہ ان ایمان والوں سے راضی ہو گیا۔ عام انسانوں کو یہ جو ملے گا سرٹیفکیٹ بڑے مراحل کے بعد ملے گا، مرنے کے بعد، پھر قبر ہے، پھر حشر ہے، پھر حساب و کتاب ہے، پھر پل صراط ہے، اور پھر جنت ہے۔ جنت میں داخل کرنے کے بعد اللہ فرمائے گا اہل ایمان کے متعلق وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، میرے جنتیوں آج کے بعد میں تم پر راضی ہو گیا ہوں، کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ لیکن انسانوں پر اتنے مرلوں کے بعد یہ اعلان ہوگا کہ اللہ فرمائے گا میں تم سے راضی ہو گیا ہوں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب اور صحابی ہیں، اللہ پاک نے دنیا میں ان کے متعلق فرمایا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہ اللہ تم پر راضی ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ اور آپ تمام سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، جس کو انشاءاللہ نیکسٹ کسی موقع میں عرض کروں گا، اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔